کیا آپ استغفار کی طاقت اور برکت کے بارے میں جانتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ استغفار آپ کی زندگی کیسے بدل سکتا ہے؟ کیا جانتے ہیں کہ استغفار امن، خوشی اور کامیابی کا ذریعہ کیسے بن سکتا ہے؟ یہ ویڈیو اسی بارے میں ہے۔ اس میں ہم آپ کے ساتھ استغفار کے چند حیرت انگیز فوائد شیئر کریں گے جن کا قرآن و سنت میں ذکر ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ استغفار صحیح طریقے سے اور کثرت سے کیسے کیا جائے اور اسے اپنی عادت اور روزمرہ کی زندگی کا طریقہ کیسے بنایا جائے۔ میں آپ کو ان لوگوں کی کچھ کہانیاں اور مثالیں بھی بتاؤں گا جنہوں نے استغفار کیا اور اس کے معجزات اور عجائبات دیکھے۔ یہ بہت اہم اور بڑی قیمتی ویڈیو ہے، تو دیکھتے رہیں اور آخر تک ہمارے ساتھ رہیں، اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی چیز پر بات کرنے جا رہے ہیں جو اسلام میں بہت اہمیت کی حامل ہے، یعنی ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے استغفار کی طاقت اور برکات۔ یہ آپ کی زندگی کو کیسے بدل سکتا ہے؟ پیارے دوستوں، کیا آپ نے کبھی استغفار کی طاقت اور برکت کے بارے میں سوچا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگنا آپ کی زندگی میں امن، خوشی اور کامیابی کیسے لا سکتا ہے؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ استغفار آپ کی زندگی کو صحیح معنوں میں کیسے بدل سکتا ہے؟ اگر ہاں تو آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ استغفار کے چند حیرت انگیز فائدے بتانے جا رہا ہوں جن کا ذکر قرآن و سنت میں موجود ہے۔ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح استغفار صحیح طریقے سے اور کثرت سے کرنا ہے اور اسے روزانہ کی عادت کیسے بنایا جائے جو آپ کو اللہ کے قریب کر سکے۔ اس کے علاوہ میں ان لوگوں کی کچھ متاثر کن کہانیاں بھی شیئر کروں گا جنہوں نے خود اس کے معجزات کا مشاہدہ کیا، لہٰذا آخر تک میرے ساتھ رہیں، کیونکہ جو کچھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ استغفار صرف اپنے لبوں سے استغفر اللہ کہنا نہیں ہے، یہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنے، اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے اور اس کی رحمت اور معافی مانگنے کے بارے میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں استغفار کی اہمیت پر کئی بار زور دیا ہے۔ سورہ نور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر کثرت سے بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور نہریں جاری فرمائے گا۔ استغفار کی طاقت دیکھو، یہ برکتوں کے دروازے کھولتا ہے، امن لاتا ہے اور دنیاوی اور روحانی کامیابیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اب آئیے اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ بہترین طریقے سے استغفار کیسے کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخلاص کے ساتھ استغفر اللہ کہنے کی اہمیت سکھائی۔ یہ صرف الفاظ کو دہرانے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اپنے غلط کاموں پر ندامت محسوس کرنا، انہیں کبھی نہ دہرانے کا پختہ ارادہ کرنا اور اللہ کی رحمت پر امید رکھنا ہے۔ معافی مانگتے وقت صرف استغفر اللہ یعنی میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں کہ الفاظ سے آگے بڑھنا ضروری ہے۔ کلید اخلاص ہے، مطلب کہ اپنی غلطیوں یا غلط کاموں کے لیے حقیقی طور پر ندامت محسوس کریں، بجائے اس کے کہ کسی چیز کے احساس کیے بغیر جملے دہرائیں۔ علماء نے کہا ہے کہ سچی توبہ میں 3 مراحل شامل ہیں۔ نمبر 1، ندامت محسوس کرنا۔ آپ کو اپنے کیے پر ندامت، پچھتاوے کا گہرا احساس ہونا چاہیے۔ صرف یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ آپ معذرت خواہ ہیں، بلکہ آپ کو اسے اپنے دل میں محسوس کرنا چاہیے۔ نمبر 2، گناہ کو نہ دہرانے کا پختہ ارادہ۔ انہیں غلطیوں پر واپس نہ جانے کا مخلصانہ عہد کرنا ضروری ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ اپنے رویے کو بہتر بنانے اور تبدیل کرنے میں سنجیدہ ہیں۔ نمبر 3، اللہ کی رحمت کی امید۔ ندامت اور پختہ ارادے کے ساتھ اللہ کی بے پایہ رحمت کی امید بھی رکھنی چاہیے۔ آپ سے کتنی ہی غلطیاں ہو جائیں، یقین رکھیں کہ اگر آپ سچے دل سے معافی مانگیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے گا۔ لہٰذا جب آپ استغفر اللہ کہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ الفاظ سے زیادہ ہے، یہ سچے پچھتاوے کے ساتھ معافی مانگنے کے بارے میں ہے، تبدیلی کا منصوبہ ہے اور یقین ہے کہ اللہ آپ کی توبہ قبول کرے گا۔ اگر استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں تو آپ یہ ٹوٹکے آزمائیں۔ نمبر 1، مستقل مزاجی۔ دن میں کم از کم 100 بار استغفار کرنے کی عادت بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ سے بالکل پاک و صاف ہوتے ہوئے بھی ایسا کرتے تھے۔ نمبر 2، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا پڑھیں۔
استغفار کی سب سے طاقتور مثال حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی سے ملتی ہے۔ آپ علیہ السلام تاریک ترین انتہائی مایوس کن صورتحال میں ہیں۔ ایک ویل مچھلی کے پیٹ کے اندر سمندر کی گہرائیوں میں پھنس گئے تھے۔ پھر بھی اس بظاہر ناممکن صورتحال میں بھی آپ علیہ السلام نے خاص دعا کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کیا، جو تب سے مومنین کے لیے امید اور راحت کا باعث بنی ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے جو دعا پڑھی تھی وہ یہ تھی: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ یہ دعا اللہ کو محبوب ہے اور اسے سکون ملتا ہے جو ایمان کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ مختصر لیکن طاقتور دعا تین اہم چیزوں کو تسلیم کرتی ہے: اللہ کی توحید، یعنی تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری مدد کرنے کی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے، چاہے ہمارے مسائل کتنے ہی بڑے یا چھوٹے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا کمال، تو بلند ہے۔ ہر حال میں ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام خامیوں سے بالاتر ہے اور اس کی حکمت کامل ہے، یہاں تک کہ جب ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں مشکلات کا سامنا کیوں ہے، ہماری غلطیاں، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ یہاں حضرت یونس نے عاجزی کے ساتھ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے ہمیں سکھایا کہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا اللہ کی مدد اور معافی حاصل کرنے کی طرف پہلا قدم ہے۔ واقعی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ دعا جو حضرت یونس نے اپنے تاریک ترین لمحات میں کی تھی، اللہ کو بہت محبوب ہے۔ جب ہم اسے سچے دل سے ایمان کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اللہ ہم پر سے ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے، ہمیں سکون پہنچاتا ہے اور مشکل حالات میں ہماری مدد کرتا ہے۔ لہٰذا جب بھی آپ پھنسے یا مغلوب محسوس کریں، حضرت یونس علیہ السلام کی طاقت اور دعا کو یاد رکھیں، یقین کے ساتھ کہیے اور یاد رکھیے کہ اللہ آپ کو راحت بخشے گا، جس طرح حضرت یونس کو ویل کے پیٹ سے بچایا تھا۔ نمبر 3، نماز کے بعد۔ ہر نماز کے بعد استغفار کی عادت ڈالیں۔ یہ نہ صرف ہمارے دلوں کو صاف کرتا ہے بلکہ ہمیں دن بھر اللہ سے جوڑے رکھتا ہے۔ پیارے دوستو، اب میں آپ کے ساتھ کچھ کہانیاں شیئر کرتا ہوں کہ کس طرح استغفار نے لوگوں کی زندگیاں بدل دیں۔ اسلام کے عظیم عالم امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور واقعہ ہے۔ ایک دن سفر کے دوران آپ نے ایک مسجد میں پناہ مانگی، لیکن گارڈ نے آپ کو داخل ہونے سے منع کر دیا۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہونے پر انہوں نے مسجد کے باہر سونے کا فیصلہ کیا۔ ایک نانبائی جس نے آپ کو دیکھا اور آپ کو اپنے گھر رہنے کی دعوت دی۔ جیسا کہ امام احمد نے نانبائی کا مشاہدہ کیا، انہوں نے دیکھا کہ وہ آٹا تیار کرتے وقت مسلسل استغفار کہہ رہا تھا۔ امام احمد نے اس سے پوچھا کہ تم اس کثرت سے استغفار کرتے ہو، کیا کوئی فائدہ بھی ملا؟ نانبائی نے جواب دیا، اللہ کے فضل سے میں جو کچھ بھی مانگتا ہوں وہ مجھے دیتا ہے، سوائے ایک چیز کے۔ امام احمد نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ نانبائی نے کہا کہ امام احمد بن حنبل کو دیکھنا ہے۔ امام احمد مسکرائے اور فرمایا، خدا کی قسم میں احمد بن حنبل ہوں، آپ کا استغفار مجھے آپ کے پاس لے آیا ہے۔ سبحان اللہ! استغفار کے معجزات کو دیکھیں، یہ ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ ایک اور مثال ایک ایسے شخص کی ہے جو انتہائی غربت میں رہتا تھا۔ ایک عالم کے مشورے پر وہ کثرت سے استغفار کرنے لگے۔ آہستہ آہستہ لیکن یقینی طور پر اس کی حالت بہتر ہوئی، اسے اچھی نوکری مل گئی، اس کے قرض ادا ہو گئے اور اس نے برکتوں سے بھری زندگی گزاری۔ پیارے دوستوں، استغفار صرف ان لمحات کے لیے نہیں ہے جب ہم کوئی غلطی یا گناہ کرتے ہیں، یہ ہمارے روزمرہ کے معمولات کا حصہ ہونا چاہیے۔ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو کثرت سے توبہ کرتے ہیں، اس لیے آپ استغفار کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیجئے۔ صبح و شام کا معمول بنائیں، اپنے دن کا آغاز استغفار سے کریں، سونے سے پہلے اپنے دن کا اختتام استغفار کے ساتھ کریں۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ مغلوب ہوں یا تناؤ محسوس کریں تو استغفار کیجئے، آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کے دل اور دماغ کو کیسے پرسکون کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے گھر والوں اور بچوں کو باقاعدگی سے استغفار کرنے یعنی اللہ سے معافی مانگنے کی ترغیب دیں۔ جب استغفار پورے گھر والوں کے لیے عادت بن جائے تو اس کے بعد آنے والی برکتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، استغفار صرف ایک لفظ سے بڑھ کر ہے، یہ تبدیلی کا ایک طاقتور ذریعہ ہے، امن کا ذریعہ ہے اور اللہ کی رحمت اور برکت حاصل کرنے کا ایک طاقتور طریقہ ہے۔ یہ آپ کے دل کو ٹھیک کر سکتا ہے، آپ کے دکھوں کو دور کر سکتا ہے اور اسے دروازے کھول سکتا ہے جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ہماری آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی استغفار کی برکات سے مستفید ہو سکیں۔ آئیے آج عہد کریں کہ اللہ سے کثرت اور صدقے دل سے معافی مانگیں۔